السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں کہیں بھی فساد اور لڑائی ہو رہی ہے اس کا کارن قادیانی ہیں، بلکہ فلسطین کے فساد کی بھی وہ ذمہ داری قادیانیوں پر احمدیوں پر ہی ڈال رہے تھے۔ اور پھر آگے جس پرکار ان لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ اس لیے احمدیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرو وہ برتاؤ کرو اور ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ہر چیز جائز ہے، جس پرکار کی وہ کہا کرتے ہیں عام طور پر۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کا آچرن ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، اور جب سے احمدیت کا آرمبھ ہوا ہے یہی باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں، جو ائمۃ الکفر کہلاتے ہیں، یعنی کافر ٹھہرانے والوں کے سردار ہیں۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ دھنیہ واد ہے کہ ہم اس مسیح اور مہدی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں یہ شکشا دی ہے کہ ان کی یہ خرافات، یہ من گھڑت باتیں سن کر، دل دکھانے والی باتیں سن کر، اور نہ کیول یہ باتیں ہیں بلکہ ان کا ویوہارک پریتن بھی دیکھ کر، ان کا بھی سامنا کر کے صبر اور دعا سے تم نے کام لینا ہے۔ یہ ائمۃ الکفر ہیں جنہوں نے معصوم مسلمانوں کو جماعت احمدیہ کے بارے میں غلط باتیں پھیلا کر بھڑکایا ہوا ہے۔ سامانیہ مسلمان تو سمبھوتہ کم علمی اور اگیانتا کے کارن یہ سمجھتے ہیں کہ واستو میں احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین اور اپمان کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ برتاؤ اوشیہ ہونا چاہیے۔ جو مولوی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، لیکن یہ تو سامانیہ مسلمانوں کی، عامت الناس کی حالت ہے۔ لیکن جو علم رکھنے والے مولوی ہیں، جو جانکار ہیں اور حقیقت میں علم رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، اور کیول یہ لوگ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے ممبر سلامت رہیں، ان کی کرسیاں سلامت رہیں، اور ان کو کوئی نہ ان کی جگہ سے ہلائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ ہمارا کام تو جیسا کہ میں نے کہا دعا کرنا ہے، جیسا کہ میں نے عید کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دشمن کے لیے بھی دعا کرو۔ ہم تو دعا کرنے والے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے۔ آپ پر بھی حملے کیے جاتے تھے، آپ کی باتیں سننے کے لیے آنے والوں پر بھی حملے کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ویسے ہی جلسوں میں آ جاتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایمان بھی لے آئیں اور مان بھی لیں گے، لیکن ان مولویوں کو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے باتیں سن لیں حضرت مرزا صاحب کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، تو یہ لوگ ان کی بیعت کر لیں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ سچائی ان کے ساتھ ہے، اس لیے روکتے تھے، اور نہ صرف روکتے تھے بلکہ حملے بھی کرتے تھے۔
لیکن اس کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے دعا ہی کی جو روکنے والے تھے اور اس طرح سختیاں کرنے والے تھے۔ یہ دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو باوجود مخالفت کے جماعت میں سملت ہوئے اور ہو رہے ہیں اب تک۔ اتہ ہم تو مولوی کے اس بیان کے باوجود بھی کوئی فضول بات کرنے یا ان کی زبان کو پریوگ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو اس کے باوجود دعا ہی کرتے رہیں گے، اور جیسا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکتے رہے ہیں، یعنی لوگ ایمان لاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ٹپکیں گے۔ عوام الناس کے لیے، سامانیہ مسلمانوں کے لیے ان لوگوں کی سخت باتیں سننے کے بعد بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ ان کی تکلیفوں پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا کارن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکشا ہی ہے، اور یہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھی آدیش ہے کہ ان کے یہ اتیاچار بھی غلط فہمی کی وجہ سے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہیں، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن دعویٰ ضرور ہے، اس لیے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھٹنا کا ورنن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، لاہور میں رہتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دعوت سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ جب بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر آپ کو گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مرزا دوڑ گیا، مرزا دوڑ گیا۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سمبھوتہ کسی جلسے میں، تقریر میں فساد ہوا تھا تو وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ بہرحال اسی بیچ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بڈھے کو جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور تازہ تازہ ہلدی لگی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ ہاتھ کو کٹے بھی ابھی کچھ تھوڑا ہی سمے ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڈھا اپنا صحیح ہاتھ کو کٹے ہوئے ہاتھ پر مارتا جاتا تھا اور پنجابی میں کہہ رہا تھا کہ مرزا بھاگ گیا، مرزا بھاگ گیا۔ کہتے ہیں میں حیران ہوتا تھا اس سمے اپنی عمر کے لحاظ سے کہ آخر یہ کیوں کہتا ہے کہ مرزا بھاگ گیا، کیا گھٹنا ہو گئی ہے ایسی؟ مجھے تو ایسی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر کیول اس لیے کہ مخالفت تھی، یا مولویوں نے لوگوں کو بھڑکایا ہوا تھا، اور جو ان کے دل میں آتی تھی وہ کہتے رہتے تھے، چاہے بات کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، بس بات کرنی تھی، کر دی۔ اسی طرح ایک اور گھٹنا ورنن کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک بار لاہور شہر میں جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے آکرمن کیا اور آپ گر گئے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ٹھوکر لگی لیکن گرے نہیں تھے۔ اسی پرکار لوگوں کو پتھراؤ کرتے بھی حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، پتھراؤ بھی کرتے تھے۔ اتہ ان دنوں میں مخالفت بڑے زوروں پر تھی، اور قدرتی طور پر جماعت کے کچھ دوستوں کو بھی غصہ آ جاتا تھا کہ آخر یہ لوگ بلا وجہ اکارن ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس سمے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، یدیپی کہ ابھی تک کی جانکاری کے مطابق یہ الہام اور کسی روایت میں تو نہیں ملا، لیکن حضرت مسلم موعود نے یہ فرمایا ہے کہ الہام تھا۔ یہ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر تو ہے کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، آخر کنند دعوی حب پیمبرم، کہ یعنی اے ہمارے معمور، یہ مسلمان جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں، اگر یہ الہام ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو پھر بھی ان کا لحاظ کر، آخر یہ تمہیں کیوں گالیاں دیتے ہیں، تمہیں مارنے کیوں دوڑتے ہیں اور تم پر حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی تو تمہیں مارتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اس لیے ان کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جس عشق کی وجہ سے یہ مار رہے ہیں، وہ جس وجہ سے یہ مار رہے ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کی وجہ سے ہو یا جو بھی وجہ ہے، تم ان کا لحاظ کرو، بد دعا نہ کرو۔ اتہ ہماری جو مخالفت ہوتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ کیا یہ لوگ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری چائے جو ہے وہ شراب سے بھی بدتر ہے، اور شراب پینا جائز ہو سکتا ہے لیکن احمدیوں کی چائے پینی جائز نہیں ہو سکتی؟ حضرت مسلم موعود
یہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ میرے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو شعلہ جل رہا ہے، جو آگ بھڑک رہی ہے، وہ ان کے لاکھوں لاکھ کے اندر بھی نہیں جل رہی، تو وہ فوراً، آپ نے فرمایا، تمہارے قدموں میں گر جائیں گے احمدیوں کے۔ یہ لوگ مخالفت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، آپ کے ورودی ہیں۔ یہ ورود کچھ غلط فہمیوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ پھر اپنا ایک ورنن کرتے ہوئے آپ نے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر لوگ مخالفتیں کرتے ہیں اور مجھے یا احمدیہ جماعت کے سنستھاپک کو یا تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کسی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتہ تم بجائے کرودھت ہونے کے دعائیں کرو اور ان مخالفت کرنے والوں کو اصل حقیقت سے اوگت کراؤ۔ جب تم انہیں واستوکتا سے اوگت کراؤ گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شترو نہیں بلکہ آپ کے سچے عاشق ہیں، اور وہی لوگ جو ہمیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں ہماری خاطر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بہرحال ہمیں اپنے ورودھیوں کے لیے، اپنے مخالفوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ دعائیں کرو، انہی میں سے قطرات محبت ٹپکتے ہیں، انہی میں سے ایمان لائیں گے لوگ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کا ایک ورتانت ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک جگہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں چوبارے میں رہتا تھا، یعنی اوپر کے منزل میں رہتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مکان کے نچلے حصے میں رہتے تھے کہ ایک رات نچلے حصے میں مجھے اس پرکار رونے کی آواز آئی جیسے کوئی عورت پرسو پیڑا کے کارن چلاتی ہے۔ مجھے آشچریہ ہوا اور میں نے کان لگا کر آواز کو سنا تو گیات ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اے خدا، طاعون پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اے خدا، اگر یہ سب لوگ مر گئے تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ اب دیکھو، حضور انور فرما رہے ہیں، اب دیکھو یہ واقعہ دوسرے جگہ حوالہ واقعہ تو یہی ہے، یہ گھٹنا دوسرے استھان پر حوالہ اس گھٹنا کا تو یہی ہے، پرنتو حوالہ یہ ہے کہ ساتھ کی کوٹری میں تھے اور دروازے سے آواز آ رہی تھی۔ بہرحال گھٹنا یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ دعا کر رہے تھے کہ اگر یہ لوگ مر گئے تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ اب دیکھو، طاعون وہ نشان تھا جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ طاعون کے نشان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھوشیوانیوں سے، آپ کی پیشگوئیوں سے بھی پتہ لگتا ہے، لیکن جب یہ طاعون آتی ہے تو وہی ویکتی جس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ طاعون آئی ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اور دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ مر گئے تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ اتہ مومن کو سامانیہ لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ انہی کے بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو بچانا ہی ایک مومن کا کام ہے۔ اگر وہ ان کے لیے بد دعا کرے گا تو بچائے گا کس کو؟ پھر تو مر گئے سارے۔ اگر دعا قبول ہوتی ہے، احمدیت کی استھاپنا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اسلام کو بچائے، اور احمدیت استھاپت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بچائے، انسان کی مہانتا انہیں واپس دلائے۔ پس جن لوگوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، ان کے لیے ہم بد دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ آخر تم سے زیادہ خدا تعالیٰ کی غیرت، خدا تعالیٰ کا سوابھیمان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے اپنے الہام میں فرمایا وہی کہ اے دل، تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، آخر کنند دعوی حب پیمبرم۔ اس میں خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کو سمبودھت کرتے ہوئے آپ کے منہ سے کہلواتا ہے، یہ آپ نے
بحیرے میں سمبھوتہ تقریر کی تھی، اس میں فرمایا تھا۔ یہ دوبارہ اس شعر کو بیان کرتے ہوئے ایک اور گھٹنا ہے، یہ پہلے اور گھٹنا تھی، لاہور کا تھا، یہ وہ لاہور کا تھا، اور یہ گھٹنا، یہ ورتانت جو ہے یہ بحیرے کا ہے۔ خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کو سمبودھت کرتے ہوئے آپ کے منہ سے کہلواتا ہے کہ اے میرے دل، تو ان لوگوں کے خیالات اور ان کی بھاوناؤں اور ان کے احساسوں کا خیال رکھا کر، تاکہ ان کے دل میلے نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ تو تنگ آ کر بد دعا کرنے لگ جائے۔ آخر ان کو تیرے رسول سے محبت ہے، اور وہ اسی محبت کے کارن جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تجھے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ جو گالیاں دیتے ہیں تجھے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت ہے، اس کی وجہ سے۔ یہی اصل چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مخالفتوں میں سے ایک حصہ انوچت مخالفت کر رہا ہے، لیکن ایک حصہ کیول ان کے جال میں پھنس گیا ہے، اور ادھکتر جو ہے ان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے ادھکتا ان لوگوں کی، پاکستان میں تو یا دنیا کے انیہ دیشوں میں بھی۔ اس لیے وہ ہمارا ورودھ کرتا ہے، مانو ان کی مخالفت ہمارے آقا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جب ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمان کو ستھاپت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرو۔ یہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ آخر غلط فہمیاں کب تک چلیں گی؟ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک انگریز لیکھک ہے، اس نے لکھا ہے کہ تم ساری دنیا کو کچھ دنوں کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو، اور یا تم کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو۔ ساری دنیا کو تو کیول کچھ دن کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم ساری دنیا کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ سمبھو ہے کہ 100% لوگ کچھ دن کے لیے گمراہ ہو جائیں، یا 10 آدمی ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے۔ واستوکتا بھی یہی ہے۔ سچائی دھیرے دھیرے کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور اب یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو لوگوں کے دھوکے میں آئے، لوگوں کی باتیں سنی، آخرکار انہی میں سے احمدی ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی سنکھیا جو بڑھ رہی ہے، وہ کہاں سے بڑھ رہی ہے؟ انہی لوگوں میں سے بڑھ رہی ہے جو پہلے مخالفوں کے ساتھ تھے۔ اتہ یہ مخالفت انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور انہی میں سے لوگ آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں سملت ہوں گے۔ کئی لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، آج کل بھی لکھتے ہیں کہ مخالفت کے بعد جب ہمیں کہا گیا کہ دعا کرو یا لٹریچر پڑھو، جب ہم نے دعا کی اور لٹریچر پڑھا تو حقیقت کھلی، اور اب ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، بیعت کر کے سلسلے میں سملت ہونا چاہتے ہیں، اور جماعت میں شامل ہو گئے، اور یہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے بھی اس بارے میں لکھا ہوا ہے، باقی خلیفاؤں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح پتروں میں لکھتے تھے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اتہ یدی یہ مولوی ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں تو اس کے مادھیم سے آج کل جتنا احمدیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وشیش روپ سے اس بھاگ میں جہاں ہماری اور سے پیغام پہنچنا کٹھن تھا، تو یہ ہمارا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لابھ کے لیے ہے۔ دعا تو ہم ان کے لیے بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، اگر ان میں کوئی بھی شرافت کی چنگاری ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور انہیں سمجھ آ جائے، لیکن سامانیہ مسلمان عوام الناس کے لیے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے چنگل سے نجات دے۔ بہرحال یہ ہمارے فائدے کے لیے مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے استھانوں پر احمدیت کا پیغام پہنچ رہا ہے جہاں پہلے نہیں پہنچتا تھا، یا ہمارے دوارا نہیں پہنچ سکتا تھا، اور پھر یہ لوگ سوئم سمپرک بھی کرتے ہیں کچھ ان لوگوں میں سے۔ اتہ ہمارا کام دعا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور یہی بہترین مادھیم ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمیں سفلتا پردان کرے۔